جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو تین چیزیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ظاہر ہے ٹاپک تو ایک ہی ہے جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹینشن چل رہی ہے، بلکہ جنگ چل رہی ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم، بجائے اس کے کہ تمہید باندھی جائے اور وقت ضائع کیا جائے، سیدھی بات جو ہے اور وہ اہم ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات جو ہے وہ اب چل پڑی ہے، بلکہ پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں۔ جنگ کسی ملک پر اگر مسلط ہو تو اس سے زیادہ کیا غیر معمولی حالات ہونے ہیں، اور کیا ایمرجنسی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس وقت پاکستان پر ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب مقبول لیڈر ہیں۔ انہوں نے جس طرح پچھلے جو 8 فروری کے الیکشنز میں جس طرح لوگوں نے انہیں بغیر نشان کے ووٹس دے دیے اور سارے کینڈیڈیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں ہے، تو وہ ایک ظاہر ہے وہ تو ایک آن گراؤنڈ ایک مقبول لیڈر ہیں پاکستان میں۔ تو اس وقت تو ان کی بالکل ضرورت ہے۔ لوگ بڑے عرصے سے مطالبات بھی کر رہے ہیں، ایون گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اتحادی، وہ بھی انہوں نے، ایون دنیش کمار جو ظاہر ہے اقلیتی سینیٹر بھی ہیں اور ہندو کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑا کلیئر کٹ کہا کہ حکومت جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اور خان صاحب کو اس وقت بالکل رہائی ان کی ہونی چاہیے۔ تو پروسیس کا آغاز یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اسپیشل پٹیشن آج فائل کر دی گئی ہے لطیف کھوسہ صاحب، اور خاص طور پہ اس پٹیشن کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ علی امین گنڈا پور کی موجودگی ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، جو انتہائی اہم صوبہ ہے، جس کا بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے لگتا ہے، اور ریجنلی آپ دیکھ لیں کہ اہم صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا اس پٹیشن میں شامل ہونا، موجود ہونا، بات کرنا کھل کے اور سنجیدگی سے، وہ بھی غیر معمولی بات ہے۔ اگر یہی پی ٹی آئی کے کچھ دوسرے لوگ ہوتے جو ہر وقت ڈاواں ڈول ہی رہتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ایون ان کے چیئرمین صاحب بھی ان میں شامل ہیں، تو لیکن علی امین گنڈا پور ذرا آپ کو پتہ ہے ان کو خان صاحب نے بڑے عرصے سے اجازت بھی دی ہوئی ہے، وہ پس پردہ جو ہے وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور اگرچہ کچھ جو ادوار ہوئے بیک ڈور جو ڈائلاگ کے، وہ نتیجہ خیز تو نہیں ہوئے، لیکن وہ چیزیں تو جاری ہیں، اور اب تو بہت زیادہ اب جو حالات ہیں، اسی لیے خان صاحب نے بڑا کلیئر بیان بھی دیا۔ لیکن اس وقت خان صاحب کا سامنے آنا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور یہ وہ حالات ہیں کہ پیرول پر ان کی رہائی ہو، اور پیرول پر رہائی کے لیے ہی پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو پٹیشنز ہوتی ہیں وہ کوئی خاص کیس کے متعلق ہوتی ہیں کہ ضمانت دے دیں، یا یہ جو سزا ہے اس پہ کے خلاف اپیل ہے، اسے ختم کریں، معطل کریں، لیکن یہ ایک غیر معمولی حالات میں غیر معمولی پٹیشن ہے جو فائل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ رہائی کے پروسیس کا آغاز ہو سکتا ہے، آغاز ہے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ پہلے بھی جو ادوار ہوئے، نزدیک بات اگر جاتی بھی تھی تو سپوائلرز بھی بیچ میں تھے جو کہ بات کو خراب کر دیتے تھے، تو وہ اب بھی ہیں۔ اگرچہ اس وقت قوم کو ایک ہونا چاہیے، ایک ہے، اور جو حالات ہیں اس وقت تو دھیان اندر نہیں انڈیا کی طرف ہونا ہے، اور وہ ہے بھی، لیکن بہرحال یہ ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پروسیس جو ہے خان صاحب کی رہائی کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا جو اہم بات جو انڈیا کے حوالے سے ہے کہ وہ ان کا خوف جو ہے، وہ ہم کہتے تھے پہلے بھی کی ہے باتیں، لیکن جب وہ نئی بات دیکھتے ہیں تو ان کا خوف ختم ہونے کو نہیں، بڑھ رہا ہے۔ جتنا پاکستان اپنے جواب میں تھوڑا ڈیلے کر رہا ہے، ایک تو جواب پاکستان نے دیا جو وہ حملہ کرتے ہیں اس کا وہ بندوبست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر نقصان بھی ہوئے ہیں، بے گناہ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن جو ان کا جواب ابھی دینا ہے وہ باقی ہے، تو وہ خوف زدہ بڑے ہیں۔ تو بریکنگ نیوز یہ ہے اہم کہ دہلی میں اب سے کچھ دیر پہلے سائرن بجائے گئے ہیں، خوف کے سائرن بجائے ہیں انڈیا کی گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ ہے اس وقت پورے بھارت میں
خوف کا سما ہے، اور یہ سائرن ہم نے خود ان کے چینل جو سب لائیو دکھاتے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جب ان کے اینالسٹ اور ان سے وہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے کہ وہ اگر ہمارے پہ حملہ کرتے ہیں تو ہم بچ سکتے ہیں یا کوئی ایسا، تو یہ سوال وہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ جھوٹ تو بہت زیادہ بولا جا رہا ہے انڈین میڈیا پہ، لیکن اس میں کچھ چیزوں پہ اس جھوٹ کے اندر انہیں سچ بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ سچ تو یہ ہے کہ سائرن ادھر بجے ہیں، اور وہ ادھر دیکھیں الحمدللہ ٹھیک ہے نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن سائرن یا کوئی افراتفری والی صورتحال پاکستان میں نہ پاکستان کی عوام نے کی، نہ اس طرح گورنمنٹ، یا کوئی بخلاہٹ نہیں ہوئی وہاں پر۔ یہ بخلاہٹ گھبراہٹ ہے، تو یہ تو انڈیا جی آپ کو پہلے سوچنا تھا، آپ کی مودی جی کو، تو اب تو آپ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، تو اب انتظار کریں ابھی۔ اور پاکستان ایک تو یہ آتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، جواب ان کو دینا چاہیے۔ اتنے زیادہ آپ دیکھیں 77 ڈرونز جو ہیں انڈیا کے، وہ یہاں پر آئے اور انہیں تباہ کیا گیا، اور 5 ان کے جہاز مارے گئے رافیل سمیت۔ تو لیکن بہرحال دوسرا پہلو یہ ہے کہ جواب کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو اور زیادہ ٹینشن بھی ہو رہی ہے، یعنی وہ گھٹ گھٹ کے جس کو کہتے ہیں مرنا، مرنے سے پہلے ہی وہ ان کا خوف جو ہے انہیں مارے جا رہا ہے، اور یہ سوال اب ہو رہے ہیں وہاں پر۔ اور ساتھ یہ بھی ان کے میڈیا میں یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ پوری طرح انڈیا کیوں نہیں حملہ کرتا، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا خوف چیک کریں کہ پاکستان کو دیکھیں، انہیں نہیں ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے تو آتنکوادی جو ہیں ان کو بس نشانہ بنایا ہے، اور یہ ان کے خیال میں جو، تو اس لیے وہ اب ان کو بھی چاہیے اتنا ہی رکھے، اتنا تو پھر نہیں نا۔ تو یہ تو پھر اب بالکل صحیح ہے پاکستان کی بات کہ جواب جو ہے اس کا تعین جگہ کا اور وقت کا وہ اب پاکستان ہی کرے گا انشاءاللہ، اور وہ لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہے۔ اور جس طرح کے سائرن اب انڈیا میں بج رہے ہیں، اس کا تو پھر وہ جو ہونا ہے وہ تو انہیں پتہ ہے کہ پنگا انہوں نے لیا ہے، تو پنگے کا جواب تو انہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ابھی اس وقت کہ کہہ لیں کہ حالات جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو انڈیا کی ہیں وہ کلیئر کٹ خود بخود جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو وہ زیادہ، حالانکہ ادھر ایک آئی ایس پی آر کی یا کوئی اور کوئی پریس کانفرنس سے وہ سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود پاکستانی قوم میں اتنا شعور ہے کہ وہ خود ہی انہیں کچھ، اگر وہ اس میں زیادہ وہ جو پولیٹیکل لوکل چیزیں ہیں اس کو اس میں باعث نہ ہوں، تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر تو اگر کوئی کہے جی ادھر فلاں جگہ کوئی یہ ہو گیا، سائرن بج گیا، واقعہ پر فلاں ہو گیا، جو جس طرح کی یہ چیزیں چلاتے رہے، پائلٹ اتنے پکڑے لیے پاکستان کے، تو بھئی وہ تو پھر جھوٹ ہیں۔ تو پائلٹ تو بھائی آپ کا ابھی نندن پکڑا، دنیا نے دیکھا تھا، تو یہ ہوتا ہے پائلٹ پکڑنا۔ اور جب آپ کے ابھی جو رافیل صاحب مارے ہیں، رافیل جہاز صاحب جو آپ بڑے لیے تھے آپ نے فرانس سے، تو وہ پھر دنیا نے وہ بھی دیکھا اور اس کی تصدیق ہوگی، امریکہ تک نے تصدیق کر دی ہے کہ بالکل یہ ہوا۔ اور اب یہ بھی کویسچن ہے انڈیا پر، اور خوف ان کو ہے کہ انہیں جھوٹ تو وہ بول رہے ہیں، لیکن اندر سے انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو ڈیفینس یا ایئر فورس یا جو بھی ہے وہ کتنے جوگے ہیں اور کتنا ان میں وہ طاقت ہے۔ تو لہٰذا ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ 2 بریکنگ نیوز ہیں، ایک تو خان صاحب کی رہائی کا شروع ہو چکا ہے پروسیس، دیکھتے ہیں کیا اس پہ نتیجہ آتا ہے۔ دوسرا سائرن بج چکے ہیں انڈیا میں۔ تھینک یو، اس پہ ہم آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔